بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، ماہ سفر کی 25 تاریخ کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا وصال ہوا۔ آپ 1340 ہجری میں وصال فرمایا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس آیت کریمہ کہ اگر ہم اعداد نکالیں تو 1340 اعداد نکلتے ہیں، اور یہی آیت کریمہ حضور تاجدار اہل سنت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ وصال نکلتی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس کا سلیس اور آسان ترجمہ یہ ہے، اللہ عز و جل نے ان کے دلوں میں ایمان رکھا ہے۔ کس کے دلوں میں ایمان رکھا ہے؟ ایمان والوں کے دلوں میں ایمان رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں نازل ہوئی ہے، صحابہ اکرام کی شان پاک میں نازل ہوئی ہے، اور یہی آیت کریمہ امام اہل سنت کی تاریخ وصال بھی بنتی ہے۔ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا بڑا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں عقائد باطلہ سے بچا کر عقائد حقہ کی تعلیم عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت آیات من آیات اللہ ہیں، اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
اعلیٰ حضرت کو ہم کیوں مانتے ہیں اور کیوں جانتے ہیں، میں اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں، اس بازار میں سب قسم کی سامان کی دکانیں لگی ہیں، اور جو دکانیں ہیں وہ سامان پاک اور صاف ہے، پاکیزہ دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بازار مسلمانوں کا بازار ہے، وہ بازار عاشقوں کا بازار ہے، وہ بازار ادب والوں کا بازار ہے، وہ بازار محبت والوں کا بازار ہے۔ اور ایسے بازار میں جہاں پر پاکیزہ چیزیں ملتی ہیں، حلال چیزیں ملتی ہیں، اسی بازار میں اگر کسی نے شراب کی دکان لگائی، کسی نے سور کے گوشت کی دکان لگائی، کسی نے اور حرام اشیاء کی دکان لگائی، بازار تو بازار ہے، آنے والا گوشت کے مارکیٹ میں آتا ہے، وہ گوشت کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر گوشت پر ہے، وہ جان رہا ہے یہ بازار حلال چیزوں کا ہے، لیکن غلطی سے ایک شخص نے وہاں پر سور کی دکان لگا دی۔ بس میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اتنا کیا، اے لوگوں، یہ دکانیں تو جائز ہیں، لیکن یہ جو دکان پر گوشت بک رہا ہے، جو دیکھنے میں تو گوشت ہی کی طرح ہے اور گوشت کی طرح گلابی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، دیکھنے میں اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن خبردار خبردار اس دکان پر نہ جانا، یہ دکان حلال گوشت کی نہیں، یہ حرام گوشت کی دکان ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کرائی ہے، جب ہمارے عقائد ایک دم درست تھے، ہمارے عقائد صحیح تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، نبی کی محبت کرنے والے، نبی کے چاہنے والے، نبی کا ادب کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے تھے، لیکن اسی زمانے میں کوئی دکان لگا کر بیٹھا ہے کہ نبی کی نماز میں خیال آنا گھوڑے گدھے بیل سے بدتر ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبردار خبردار اس دکان پر نہ جانا، وہ بے ادب والی دکان ہے۔ پھر ایک دکان کھلی جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرو، اتنا احترام کرو جیسے گاؤں کا چودھری، جیسے اپنا بڑا بھائی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبردار خبردار اس دکان پر نہ جانا، وہاں بے ادب کی دکان ہے۔ اللہ اللہ، پھر ایک اور دکان کھلی جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نبی کا علم، نبی کو علم غیب نہیں ہے، ارے نبی کا علم تو شیطان کے علم سے اور ملک الموت کے علم سے بھی کم ہے، کیونکہ شیطان کا علم نس قطعی سے ثابت ہے، ملک الموت کا علم
نص قطعی سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی علم کی کون سی نص قطعی ہے، لہذا ان کا علم زیادہ ہے اور نبی کو علم غیب بھی نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس دکان کی بھی نشاندہی کرائی کہ خبردار اس دکان پر نہ جانا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دکان کھلی جس میں یہ کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام علی ہے اور جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، یعنی وہ مجبور ہے، وہ بے بس ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس دکان کی نشاندہی کی ہے، خبردار اس دکان پر نہ جانا۔ لہذا حضرات محترم ایسے بدعقیدگی کی دکانیں کھلتی رہیں اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ان دکانوں کی نشاندہی کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ کیا آپ مانتے ہو کہ نبی کا علم جو ہے شیطان کے علم سے کم ہے؟ مانتے ہو؟ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جس کو اللہ سکھانے والا، جس کو اللہ پڑھانے والا، اس کا علم شیطان سے کم ہوگا؟ اور جس کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو کیا میرا نبی کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں فرمایا ہے؟ ذاتی علم تو صرف اللہ کو ہے، عطائی علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ نے نبی کو مختار بنایا، یہ لوگ نبی کو بے بس و مجبور بتاتے ہیں۔ جو مختار ہے اس کو بے بس بتا رہے ہیں، یہ کوئی ان کے ایمان کی حقیقت ہے؟ یاد رکھو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں نبی کا ادب سکھایا، نبی کا احترام سکھایا اور نبی کی محبت سکھائی ہے۔ اور سنو، میں تمہیں انہی کے گھر کی گواہی دیتا ہوں، انہی کے گھر کی گواہی ہے۔ میرے پھپھا حضور مرشدی مولائی آقائے نعمت میرے پھپھا حضور حضرت سید سعد الدین ضمیر علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے مخطوطہ دیا ہے۔ جب وہ جوانی میں قدم رکھا انہیں حق کی تلاش تھی۔ سن 1975 کا زمانہ تھا۔ آپ نے تبلیغی جماعت کے لٹریچر کا مطالعہ کیا، جماعت اسلامی کے لٹریچر کا مطالعہ کیا، اہل حدیث کے لٹریچر کا مطالعہ کیا، سلفیوں کے لٹریچر کا مطالعہ کیا، غیر مقلدوں کے لٹریچر کا مطالعہ کیا، اہل سنت و جماعت کے لٹریچروں کا مطالعہ کیا۔ ان تمام لٹریچر کو، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھپھا حضور فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے مسلک کو حق کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنے مسلک کو سچ کہہ رہا ہے، فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا، فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، میں کیا کروں؟ میں پریشان ہو گیا کہ میں پیروی کروں تو کس کی کروں، چونکہ مجھے حق کی تلاش تھی۔ اس زمانے میں مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب جو کہ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ بھی ہیں اور مرید بھی ہیں، ان کا بڑا چرچا تھا۔ آپ نے ان کو ایک مراسلہ لکھا 25 صفحات پر مشتمل، جس میں انہوں نے لکھا آج کا نوجوان کس کی پیروی کرے،
غور سے سننے کی بات ہے۔ آج کا نوجوان کس کی پیروی کرے؟ 25 صفحات پر مشتمل وہ مراسلہ جب مولانا عبد الماجد دریابادی دیوبندی وہابی انہوں نے جب پڑھا تو پڑھ کر وہ آخری وقت ان کی زندگی کا آخری دور تھا، ان کے ہاتھ میں رشا تھا، پھر بھی انہوں نے اس 25 صفحات پر مشتمل جو مراسلہ تھا اس کا جواب 5 جملوں میں دیا، اپنے ہاتھ سے لکھا، لیکن جو ان کی تحریر تھی رشا ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے دوسرے بندے کے ہاتھ سے اس کی ایک آڈٹ کروائی اور وہ لکھ کر بھیجا۔ وہ 5 جملے کیا تھے؟ وہابی گھر کی خود گواہی آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ خود مولانا عبد الماجد دریابادی دیوبندی ہیں، انہوں نے کیا لکھا؟ پہلا لکھا، اے نوجوان قرآن پڑھ اور اس پر عمل کر، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسری بات لکھی، اے نوجوان حدیث پاک پڑھ اور اس پر عمل کر۔ مگر جب تیسری بات لکھی، دیکھو سچ سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی خود لکھتے ہیں وہابیت سے بچو، خود لکھ رہے ہیں جبکہ خود وہابی ہیں، کہہ رہے ہیں وہابیت سے بچو۔ دوسرا چوتھا جملہ لکھتے ہیں تبلیغی جماعت کے غلو سے بچو۔ 5واں جملہ لکھتے ہیں جماعت اسلامی کے شر سے بچو۔ اب میرے پھپا حضور فرماتے ہیں شروع کے دونوں جملے تو سمجھ میں آئے، لیکن 3 جملے وہابیت کیا ہے، تبلیغی جماعت کا غلو کیا ہے اور جماعت اسلامی کا شر کیا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پھر دوبارہ ان کو خط لکھا اور کہا حضرت آپ کی 2 بات تو سمجھ میں آئی، لیکن 3 باتیں جو ہیں وہ ذرا سمجھا دیں۔ اب دیکھو مولانا عبد الماجد دریابادی کیا لکھتے ہیں، وہابیت سے بچو۔ وہابیت کیا ہے؟ خود ہی لکھ رہے ہیں کہ وہابیت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مراتب کو گھٹا کر اپنے بازو میں لا کر بٹھا دینا، یہ وہابیت ہے، اس سے بچو۔ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بچو۔ تیسری بات تبلیغی جماعت کا غلو کیا ہے؟ تو کہا کہ تبلیغی جماعت اپنے آپ کو حق کہتی ہے، باقی تمام جماعتوں کو غلط کہتی ہے، اس سے بچو۔ خود گھر کے لوگ 5ویں بات جو انہوں نے کہی کہ جماعت اسلامی کا شر، کہا یہ نیا دین ہے، اس سے بچو۔ بتائیے آپ، خود ان کے گھر کی شہادت، پھر میرے اعلیٰ میرے حضور پھپا حضور حضرت سعاد الدین ضمیر علیہ رحمت و رضوان خود فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک استغاثہ کیا، میں نے مدد چاہی۔ کس سے چاہی مدد؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے پھپا حضور نے پھر غوث اعظم سے مدد چاہی، استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد
ان کو وہاں سے جواب ملا. پھپا حضور حلفیہ بیان لکھ کر دیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب ہوا، میں نے خواب میں غوث پاک کا دیدار کیا، غوث پاک کو دیکھا. غوث پاک فرماتے ہیں اے سعد الدین، تو چاہتا ہے آج کے دور میں کس کی پیروی کی جائے، کس کی اقتدا کی جائے، کس کے ساتھ رہا جائے، تو سن. میرے آپ فرماتے ہیں بازو میں ایک دبلے پتلے قداور خوبصورت نعیم شہیم جوان کھڑے ہیں اور بادب کھڑے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے سعد الدین سن، یہ ہے احمد رضا، احمد کی رضا، ان کی پیروی کر، احمد رضا کی پیروی کر. اللہ اللہ. اس دن سے پھپا حضور فرماتے ہیں میں نے تمام مکاتب فکر کی کتابوں کو جلا دیا، اور اس دن سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے مسلک پر قائم و دائم رہا، اور آخری سانس تک مسلک اعلیٰ حضرت پر آپ قائم رہے. اور کیوں نہ قائم رہے، یہ وہی مسلک ہے جس کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے، کہہ دو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، ادب اور احترام کا مسلک ہے، عشق و محبت کا مسلک ہے، جنہوں نے رسول پاک کی شان میں کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی زبان پر خدا بولتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وما علینا الا البلاغ.